کوئی بھی جو پارٹی ہے وہ دوسری پارٹی کو کسی دوسرے صوبے میں جانے سے روکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پارٹی خود انسیکیور محسوس کر رہی ہے۔ بلاول بھٹو میں موجودہ جو سیاسی قیادت ہے پاکستان کی، میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان جو سیاسی قیادت ہے ان میں سب سے زیادہ ذہین اور سمجھدار لیڈر ہیں بلاول۔ بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں لیکن بعض اوقات وہ بڑے غیر ذمہ دارانہ بیانات دیتے ہیں، اور یہ بیان بھی ان بیانات میں سے ایک بیان ہے۔ اب بلاول جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کمزوری ہے نون لیگ کی اور نون لیگ کو روک بھی رہے ہیں، میرے خیال میں بلاول جیسے رہنماؤں کو اس طرح کی بات کر زیب نہیں دیتی۔ پیپلز پارٹی ایک وقت تھا، بے نظیر بھٹو صاحبہ تھیں تو پیپلز پارٹی کو ہم کہتے تھے کہ چاروں صوبوں کی زنجیر، بے نظیر چاروں صوبوں کی ایک پارٹی، وہ پیپلز پارٹی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی اور 2013 تک کی جو دور تھا، اس کے بعد پیپلز پارٹی سکڑ گئی اور وہ سندھ میں رہ گئی، یا اس کے جو کچھ ایلیمنٹس ہیں وہ ہمیں نظر آئے کہ تھے بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا میں اکا دکا سیٹیں۔ پنجاب میں تو عملی طور پر صفایا ہو گیا پیپلز پارٹی کا، ایک یا دو بندے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بڑا المیہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس جو جماعتیں ہیں، نون لیگ کی بات کریں تو وہ صرف پنجاب کی پارٹی نظر آتی ہے، وہ پنجاب سے باہر نکلتی نہیں ہے، نہ وہ سندھ جاتی ہے، نہ وہ کسی اور خیبر پختونخوا میں توجہ دیتی ہے، نہ بلوچستان میں دیتی ہے۔ اگر وہ دینے لگ پڑے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر وہ بلوچستان جا رہے ہیں تو بڑی ہی اچھی بات ہے۔ انہیں خیبر پختونخوا بھی جانا چاہیے، انہیں سندھ بھی جانا چاہیے، بلوچستان تو گئے ہیں وہ۔ اور سیم گوز فار بلاول، کہ بلاول کو بھی پیپلز پارٹی کی جو ایک روایت رہی ہے کہ وہ چاروں صوبوں میں ہوتی ہے، اس کو آگے بڑھانا چاہیے اور کسی کو روکنا نہیں چاہیے کہ آپ فلاں جگہ جائیں یا نہ جائیں۔ اب آپ دیکھیے کہ پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے وہ لاہور میں آ کے بیٹھتی ہے، تو کیا کبھی مسلم لیگ نون نے اس بات کا کہا کہ وہ لاہور میں نہ آئے؟ دیکھیے پنجاب جو ہے وہ تمام جماعتوں کا ہے۔ اگر ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جب پیپلز پارٹی بنائی تھی تو پیپلز پارٹی کی قومی سطح پر ایکنالجمنٹ یا قبولیت اس وقت ہوئی تھی جب پنجاب نے اور لاہور نے ان کو قبولیت دی تھی۔ بھٹو صاحب سندھ کے لیڈر تھے لیکن ان کی جو نیشنل لیول پر جو ایمرجنس تھی وہ لاہور سے ہوئی تھی۔ تو یہ تمام ملک کے جو تمام صوبے ہیں وہ تمام جماعتوں کے ایک بات۔ دوسری بات کوئکلی کہ اگر 2018 میں چلے جائیں، جب دسمبر 2017 میں ایک موومنٹ شروع ہوئی تھی اور اس وقت دسمبر 2017 میں جو صوبائی حکومت تھی بلوچستان کی نون لیگ کی، ثناء اللہ ظہری وہاں پر اس وقت وزیر اعلیٰ تھے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ 28 دسمبر 2017 کو ثناء اللہ ظہری صاحب جو ہیں وہ بیرون ملک گئے ہوئے تھے نیو ایئر نائٹ منانے، اور ان کے پیچھے سے ہمارے آج جو وزیر داخلہ ہیں سرفراز بگٹی صاحب، انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، بلکہ آج نگران جو وزیر اعظم ہیں ان کا بھی ایک رول تھا، انہوں نے ایک تحریک عدم اعتماد موو کر دی تھی ایٹ دیٹ ٹائم۔ اور اس وقت جو بلوچستان کے اندر تحریک عدم اعتماد موو ہوئی تھی، اس وقت الزام لگتا تھا اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ کا، اس وقت کے آرمی چیف جنرل عیل شریف پہ بھی الزام لگا تھا، فیض حمید صاحب پہ بھی الزام لگا تھا، جو اس وقت کے بلوچستان کے جو کور کمانڈر تھے عاصم سلیم باجوہ، جن کے بارے میں بعد میں پاپا جون سکینڈل بھی آیا، ان کا نام بھی آیا کرتا تھا۔ تو اس وقت جو ایک بڑا کردار تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار تھا، جس نے وہ کردار ادا کیا تھا اور بلوچستان میں یہ حکومت ختم ہوئی تھی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو حکومتیں کمزور ہونے کا جو معاملہ تھا، اس وقت کی جو حکومت تھی وہ آغاز بلوچستان سے ہوا تھا۔ آج نون لیگ بلوچستان میں گئی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، نواز شریف صاحب بلوچستان میں جائیں، باقی جگہوں پہ بھی جائیں، اسی طرح بلاول جو ہیں اور آصف علی زرداری صاحب وہ باقی چاروں صوبوں میں جائیں۔ یہ مل جل کے ہونا چاہیے، اور سیاست میں میرے خیال میں کسی کو روکنا نہیں چاہیے، لیکن ایک چیز کو ضرور روکنا چاہیے، وہ ہے سیاست میں غیر جمہوری جو کردار ہیں یا غیر جمہوری طاقتیں ہیں ان کو روکنا چاہیے، اس پر اتفاق ہونا چاہیے۔ آپس میں ایک دوسرے کی سیاسی مخالفت کریں لیکن اس بات کا سپیس سب کو دیں کہ یہ ملک ہے، یہاں پر جمہوریت ہونی چاہیے، اور ہم سب کو، تمام جماعتوں کو، پی ٹی آئی کو بھی سپیس ملنی چاہیے، پی 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 کو بھی ملنی چاہیے، پی ایم ایل این کو بھی ملنی چاہیے، اور باقی جماعتوں کو، کسی کو میرے خیال میں پیچھے نہیں دھکیلنا چاہیے۔